نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی ہم آپ کو بیان کرتے ہیں ان کا واقعہ حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کا اس لیے بیان کیا گیا، حق کا لفظ اس لیے بڑھایا گیا کہ ایک تاریخی واقعہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے جب تاریخی واقعہ لوگ نقل کرتے ہیں تو بہت کچھ اس میں کمی بیشی کر دیتے ہیں، کچھ اپنی طرف سے اضافے کر دیتے ہیں، کچھ اپنی طرف سے کمیاں کر دیتے ہیں۔ تو واقعہ کی جو اصل بات ہے وہ تو درست ہوتی ہے، لیکن اس میں جو ایڈیشن ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو مت دیکھیں، ہم آپ کو ٹھیک بیان کرتے ہیں، جتنا قرآن بیان کرے گا وہ 100% مستند ہوگا، باقی جو لوگوں میں مشہور ہے ان میں کچھ صحیح ہوں گی، کچھ باتیں غلط ہوں گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم ٹھیک طور پر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے۔ چند کا ترجمہ میں نے کیوں کیا؟ بار بار بتاتا ہوں کہ یہ جو تنوین ہے نا، تنوین اس کا مطلب ہے چند، اور ویسے بھی فتیۃ یہ جمع قلت ہے، افعل افعال فعلۃ افعلۃ، یہ چار اوزان وزن عربی میں جمع قلت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو جو بھی اس وزن پر ہوگا، جیسے فتیۃ فعلۃ کے وزن پر ہے، تو انہم فتیۃ یہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم جو اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام راجح قول کے مطابق، یقینی طور پر تو 100% یقینی بات کسی مفسر نے نہیں کہی ہے، لیکن جو مؤرخین سے مفسرین نے جو واقعات لیے ہیں، اہل کتاب سے جو لیے ہیں، اس کے مطابق دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے یہ لوگ، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 250 سال کے بعد کا زمانہ ہے ان کا، 250 سال۔ تو اس وقت کوئی ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ اچھا، حضرت عیسیٰ کے دین کے پیروکار تھے تو اس پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ سوال تو یہودیوں نے کیا تھا، یعنی مشرکین کو یہ سوال یہودیوں نے سمجھایا تھا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھنا، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھنا، اور روح کے بارے میں پوچھنا، اور اصحاب کہف کے بارے میں پوچھنا۔ تو جبکہ یہود کا زمانہ تو حضرت عیسیٰ کے دور سے پہلے، اور یہود تو پھر ان کو ایمان والے نہیں مانیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کو یہودی ایمان والا نہیں کہتے تھے۔ تو اس لیے مجھے اس پر واقعی ایک اشکال ہے جس کا میرے علم میں ابھی مجھے اس کے جواب کہیں ملا نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو یہودیوں نے، یہ جو مفسرین نے ذکر کیا نا کہ یہود نے یہ سوال پوچھا تھا، تو یہ بھی ایک رائے ہے مفسرین کی۔ عین ممکن ہے اہل کتاب نے پوچھا ہو، تو اہل کتاب میں عیسائی بھی آتے ہیں، تو سوال اہل کتاب نے پوچھا ہو، لیکن بعض حضرات نے یہود کی طرف منسوب کر دیا ہو، کیونکہ یہود جو تھے زیادہ تر یہود ہی سوال پوچھا کرتے تھے۔ تو اس لیے، اور دوسرا اس بات کا بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے یہ دین موسوی کے پیروکار ہوں، کیونکہ یہ تو تاریخی چیز ہے نا کہ حضرت عیسیٰ کے دین کے پیروکار تھے۔ بہرحال راجح بات یہی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 250 سال کے بعد کا زمانہ ہے کسی بادشاہ کا، جو بڑا ظالم بادشاہ تھا، جو بت پرستی جس نے پھیلا دی تھی پوری سلطنت میں۔ تو ان لوگوں کو اللہ نے توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی، دین عیسوی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف شرک پھیل رہا ہے، تو ہم اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، لوگ ہمیں زبردستی یا تو اسی کفر کی دنیا میں لے کے جائیں گے یا ہمیں قتل کر دیں گے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اس علاقے کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اللہ پہ توکل کر کے یہ نکلے اور پھر غار میں داخل ہوئے تاکہ کچھ وقت وہاں گزاریں اور وہاں مشورہ کریں کہ ہم نے یہاں سے کہاں جانا ہے، یہ زندگی اسی غار میں ہی گزار دیں، ہمیشہ کے لیے اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن اللہ نے وہاں ان کو گہری نیند سلا دیا، اور 309 سال کے بعد یہ جاگے ہیں، تو وہ علاقہ تبدیل ہو چکا تھا، وہاں جو ظالم بادشاہ کی حکومت ختم ہو چکی تھی۔ اب 309 سال کا زمانہ اگر دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 250 سال یہ اور 300 سال وہ، تو 550 سال، یعنی حضرت عیسیٰ کے 550 سال کے بعد یہ بیدار ہوئے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 570 عیسوی کے آس پاس ہوئی ہے، یعنی یقینی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا، 2-4 سال آگے پیچھے ہو سکتے ہیں اس میں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا 570 عیسوی میں، یہ 100% یقینی نہیں ہے، 2-4 سال اس میں اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے یعنی بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ان کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 20 سال پہلے کا زمانہ ہے۔
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے 20 سال پہلے یہ جو ہے وہ غار سے نکلے ہیں، اور پھر جو واقعہ آگے قرآن نے بیان کیا جو ہم انشاءاللہ تفسیر میں پڑھیں گے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بہت قریبی واقعہ ہے، لیکن چونکہ یہ وقت مشہور ہو گیا تھا تو لوگوں کی زبان پر عام ہو گیا تھا، اس لیے لوگ آپ سے، یعنی اہل کتاب کی زبان پر عام ہو گیا تھا خاص طور پر، مشرکین تو اس سے نابلد تھے۔ اب یہ ہوا کس جگہ پر ہے، یعنی کس جگہ یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی یقینی بات ہمارے علم میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں جو تاریخی کتابیں ہیں ان میں ٹکراؤ بہت ہے، تو یقینی طور پر یہ کہنا کہ یہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا تھا، فلاں جگہ ہوا تھا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو قرآن نے بھی جو اس واقعے کی اہم اجزاء تھے انہی کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَرَبَطْ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور ہم نے اضافہ کر دیا ان میں ہدایت کے اعتبار سے۔ کیا مطلب؟ ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی، اور زیادہ ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استقامت عطا کی، توکل پیدا کیا ان کے اندر، جو ایمان کی برکات تھیں وہ کامل طور پر ہم نے ان کو عطا کی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو باندھ لیا، یعنی صبر کی توفیق عطا کی۔ اذ قاموا، اس وقت جب یہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، یعنی وہ رب نہیں ہے جو انسانوں نے بنا رکھے ہیں بہت سے رب، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پالنے والا ہے۔ یہ کس کے سامنے کہا انہوں نے؟ ہو سکتا ہے لوگوں کو جمع کر کے کہا ہو سکتا ہے تنہائی میں ایک دوسرے کو کہا ہو سکتا ہے وقت کے ظالم بادشاہ کے سامنے کہا ہو، اور ڈٹ گئے اور کہنے لگے لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز ہم اس اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں پکاریں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کر دیا، اللہ کے سوا کسی کو پکار دیا، تو ہم نے تو حق سے بہت غلط بات کی، حق سے بہت دور بات کی ہم نے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ انسانوں کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت یہ خدا کے شریک بن جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو بہت ہی غلط بات کرنے والے ہو جائیں گے اگر ہم اللہ کے سوا کسی کو پکاریں۔ لہذا ہم اس قوم کو اور اکثریت کو یا بادشاہ کے دین کو نہیں دیکھیں گے، ہم وہ دیکھیں گے جو حق ہے۔ ہؤلاء قومنا، یہ جو ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سے معبود بنا لیے ہیں۔ آلہہ کا بھی الہ کی جمع ہے نا، افعلتن کے وزن پر، الہتن تھا اصل میں، تو یہ جمع قلت ہے، چند معبود تراشے ہوئے انہوں نے۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، ہماری اس قوم سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے، یہ بار بار اپنے باپ دادوں کے حوالے دے رہے ہیں کہ ہمارے ابا ایسے کرتے تھے، ہمارے دادا ایسے کرتے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ بہت بڑی واضح دلیل کیوں نہیں لے کر آتے؟ یہ بہت بڑی دلیل کی بات اس لیے کی کہ کسی کو خدا بنانے کے لیے چھوٹی دلیل بھی کافی نہیں ہے، بالکل واضح سلطان بین جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ہم کسی کو اپنا خدا اور رب تھوڑی تسلیم کر لیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جو ہے بچھڑ گئے بچپن میں اپنے باپ سے، اور جب بڑے ہوئے تو آپ کو اپنے باپ کی تلاش ہے، کسی نے کہا کہ یہ آپ کے والد ہیں اور چند علامتیں بھی بتا دی ہیں، تو آپ نہیں مانو گے اتنی جلدی، آپ کہو گے بھائی میں کسی کو اپنا باپ اس وقت مانوں گا جب تک میرے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح واضح نہیں ہو جائے گا۔ کنفیوژن میں یہ کام نہیں ہوتا، تو چھوٹی موٹی علامتوں سے یا قرائن سے نہیں، مجھے واضح دلیل چاہیے، پھر میں اس کو اپنا باپ تسلیم کروں گا۔ کیونکہ کسی کو باپ مان لینا، ماں مان لینا، یہ بہت حساس معاملہ ہے، کیونکہ پھر ساری محبتیں اس کو دینی پڑتی ہیں، اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے، اس سے دل لگانا پڑتا ہے۔ یہاں بھی ان نوجوانوں نے یہ کہا کہ خدا بنا لینا آسان نہیں ہے، ان معبودوں کے بارے میں چند وسوسے اور چند چیزیں یہ لوگ بتاتے رہتے ہیں جس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، تو خدا کے خدا ہونے پر تو بہت ہی، سلطان کا مطلب بڑی دلیل اور بین کا مطلب بہت واضح دلیل ہونی چاہیے۔ تو لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر واضح دلیل کیوں نہیں لے کر آتے؟ فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھ دے۔ یعنی قوم تو اکثریت کا ریفرنس دے رہی ہے نا، کہ تمہارے باپ، تمہارے چچے، تمہارے مامے، تمہارے سارے ریلیٹیو سب خدا کے علاوہ معبودوں کو پوجتے ہیں، تم ایک اکیلے کہاں سے آ گئے؟ تو یہ قوم کو جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ یعنی تم تو یہ کہتے ہو نا اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، بارش برسانے کا اختیار اس کے پاس ہے، اولاد دینے کا اختیار اس کے پاس ہے، فلاں کام کا اختیار اس کے پاس، تو اس کا مطلب کہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، جبکہ اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے کسی کو اختیارات نہیں دیے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟
یعنی جھوٹ کی مختلف انواع ہوتی ہیں، کہ یہ کہ آپ اپنے باپ پہ جھوٹ باندھ دیں، ایک ماں پہ جھوٹ باندھ دیں، بھائی پہ جھوٹ باندھ دیں، دوست پہ جھوٹ باندھ دیں، حکومت پہ جھوٹ باندھ دیں. تو ان جھوٹ باندھنے کی نوعیتوں میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آپ خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت کریں. اب جب یہ ڈیبیٹ ان کی قوم سے ہو رہی ہے تو پھر آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، یہ چند نوجوان مل کے اکٹھے ہوئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو جب تم نے اس قوم کو چھوڑ ہی دیا ہے، اور جب کہ تم اعتزلتموہم، اس قوم سے تم نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، یعنی اس کے مذہب کو چھوڑ دیا تم نے، وما یعبدون، اور ان کے معبودوں کو بھی چھوڑ دیا. تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، عابد اور معبود. تو ان میں یہاں بھی اس ملک میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں، یا تو مشرک ہیں یا وہ باطل ہیں جن کی عبادت ہو رہی ہے. تو دونوں ہی باطل ہیں. تو ہم ان باطل لوگوں میں ہم کیوں رہیں؟ تو لہذا جب ہم نے ایسا کر ہی دیا ہے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پھر غار کی طرف چلو. کیا مطلب؟ نظریاتی طور پر تم نے جب اس قوم کو اور ان کے خداؤں کو چھوڑ دیا ہے تو عملی طور پہ بھی چھوڑ دو، یعنی جسمانی طور پہ بھی کنارہ کشی اختیار کر لو. تو اللہ کے سوا جب سب کچھ چھوڑ دیا ہے تو پھر پریکٹیکلی بھی چھوڑ دو. اب چھوڑ کے جائے کہاں؟ تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، فی الحال یہ کرو کہ غار میں چلے جاؤ، چھپ کے وہاں اللہ کی عبادت کرو، کھانے پینے کا انتظام کر لو، حفاظت کے لیے کتا ساتھ میں لے جاؤ اپنے. تو جو ایک دنیاوی اسباب ہو سکتے ہیں وہ اختیار کرو، وہاں جا کے ہم غور کریں گے. فی الحال یہاں سے نکلو، کیونکہ یہ تو ہمیں نہ نماز پڑھنے دے رہے ہیں، نہ روزہ رکھنے دے رہے ہیں، نہ توحید پر قائم رہنے دے رہے ہیں. فی الحال یہاں سے نکلو. ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت سے رحمت پھیلا دے گا، کچھ نہ کوئی انتظام کرے گا. یعنی جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر لیتے ہیں، جو ہمارے بس میں نہیں ہے ہم وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ اس آیت کا حاصل ہے. ینشر لکم ربکم من رحمتہ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے معاملے میں تمہارا رب، یعنی سب ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے معاملے میں تمہارا رب کوئی آسانی کی صورت پیدا کر دے گا. اللہ سے بھی کچھ امیدیں لگاؤ، سب کچھ ہم نے نہیں کرنا، جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کریں گے، باقی اللہ پہ چھوڑتے ہیں. اللہ سے ہمیں اچھی امید ہے، اللہ ہمارے لیے کوئی انتظام کر دے گا. ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ اللہ ایسا انتظام کرے گا آپ کے لیے. قرآن کہتا ہے، اب یہ اس کو کہتے ہیں اندماج. اندماج کا مطلب بہت سارے واقعہ کے بہت سارے پہلو قرآن حذف کر دیتا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، قرآن یہ بتاتا کہ بالآخر وہ چھپ چھپا کے نکلے، کتا انہوں نے ساتھ میں لیا، پھر غار کے دہانے میں داخل ہوئے، پھر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. لیکن ان تمام واقعات کو قرآن نے حذف کر دیا اور پھر آگے کا واقعہ بیان کر رہا ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اے مخاطب تو دیکھتا سورج کو، اذا طلعت جب وہ طلوع ہوتا، تزاوروا عن کہفہم تو ان کے غار سے بچتا، یعنی بچتا ہوا نکلتا. ذات الیمین سیدھے ہاتھ کی طرف. یہ سیدھا ہاتھ جانے کے لحاظ سے بھی غار میں ہو سکتا ہے، یعنی جاتے ہوئے جو سیدھی جانب تھی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے نکلنے والے راستے میں سے جو ان کے دائیں جانب پڑتا تھا اس کو سیدھا کہا قرآن نے. بہرحال ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مفہوم یہی ہے کہ دائیں یا بائیں دھوپ مڑ جاتی، ڈائریکٹ ان کے چہروں پہ نہیں لگتی. تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین، سیدھی جانب ان کے کہف سے، ان کے غار سے بچتی ہوئی نکلتی. وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب سورج غروب ہوتا، تقرضہم تو سورج ان سے دور ہوتا، ذات الشمال بائیں جانب کو. تو سورج سے دور ہونے سے مراد ہے سورج کی دھوپ، یعنی دھوپ ان سے دور ہو جاتی. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ غار کے ایک کشادہ حصے میں تھے جس کی وجہ سے گھٹن نہیں ہو رہی تھی. وہاں ہوا کے گزرنے کا انتظام تھا، سورج کی روشنی کے گزرنے کا انتظام تھا، ڈائریکٹ دھوپ سے اللہ نے ان کو بچایا. یہ بھی دیکھیں اللہ کی کیسی قدرت ہے. جو اللہ اتنا کر سکتا ہے کہ غار میں کسی کو 309 سال تک سلا سکتا ہے بغیر روٹی کے، بغیر پانی کے، تو اس کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ سورج کی روشنی کو ان سے بچائے؟ تو اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ سورج ان پہ پڑ بھی جاتا، پھر بھی اللہ بچا لیتا. لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا کہ ان کو 309 سال تک سلانا اور پھر جگا دینا. تو اس کے لیے اس کی ضرورت نہیں تھی کہ دھوپ ان کے اوپر ڈائریکٹ پڑے اور پھر اللہ اس دھوپ کے اثرات سے ان کو بچائے. بس اتنی ضرورت تھی کہ بھوک اور پیاس کی حاجت اللہ ان کو مستغنی کر دے. تو یعنی جب
اس سے کام چل سکتا تھا نا، کہ کیونکہ روٹی تو کھا نہیں سکتے تھے نا، سوتا ہوا آدمی روٹی نہیں کھاتا، اور اگر جاگتے تو ان کو یہ ٹائم ان کے لیے بہت طویل ہو جاتا، 309 سال، وہ تو پاگل ہو جاتے اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بھی اگر دکھائی ہے نا، تو جتنی قدرت سے کام چل سکتا تھا بس اسی پر اکتفا کیا گیا ہے، اور باقی تمام اسباب ہی اختیار کیے گئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. تو ان کو زندہ رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ سورج ان پہ ڈائریکٹ نہ پڑتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہی انتظام کیا کہ سورج کو پڑنے نہیں دیا ان کے اوپر. اور اسی طرح ان کے جو ان کا غار پہ جو کتا بیٹھا ہوا تھا، اس کو بھی اللہ نے ایک روب دیا تاکہ لوگ بھی اندر نہ آئیں، ورنہ اللہ چاہتا تو لوگ اندر آ جاتے اور ان کا کچھ نہ بگاڑ سکتے، مر جاتے، کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو یہ ساری باتیں اس کی علامت ہیں کہ اللہ اس دنیا کو اسباب ہی کے ساتھ چلاتا ہے. ذالک من آیات اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی آیات میں سے ہے. من یہد اللہ فہو المہتد، لیکن اے نبی جس کو اللہ ہدایت دے گا وہی ہدایت پائے گا. یعنی اللہ کی ایسی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ہر ایک کو پھر بھی ہدایت نہیں ملتی، اسی کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد له ولیا مرشدا، تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی دوست اور ہدایت دینے والا نہیں پائیں گے. یہ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ بہت سے لوگ پھر بھی بے ایمان ہو کے ہی مریں گے، اتنی قدرت اور اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود. تو جس کے دل میں انابت ہوگی اس کو اللہ ہدایت دے گا، جو نہیں چاہے گا، اللہ کی عادت ہے اس کو ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ.